بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا مہینہ اسلامی تاریخ ہی نہیں بلکہ دنیا کی ہسٹری میں ایک پاکیزہ اور مقدس مہذب انقلاب کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی سب سے عظیم ہستی پیغمبر اسلام خاتم النبیین سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے رحمت اور مسلمانوں کے لیے نبی بن کر نہیں بلکہ کائنات کے ہر فرد بشر بلکہ ہر جاندار ہر مخلوق کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ پھر ایک جگہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے مبعوث فرمایا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہر سال آتا ہے۔ مسلمان ربیع الاول کے مہینے میں جلسے جلوس کرتے ہیں، سیرت النبی کے اجلاس منائے جاتے ہیں اور اس میں مختلف سیرت کے مختلف حصوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم واقعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو کیا یہی ایک مشن ہے جس کو لے کر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے کہ ربیع الاول کا مہینہ سال میں ایک مرتبہ آیا، تو ربیع الاول کا مہینہ جیسے ہی آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ربیع الاول کے مہینے میں منائی جائے۔ ربیع الاول کا مہینہ جیسے ہی چلا گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا بھی چھوڑ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم واقعات کو بیان کرنا چھوڑ دیا گیا۔ کہ یہی ایک مقصد ہے؟ نہیں، بلکہ یہ مقصد تو نہیں ہو سکتا، مقصد اس کے علاوہ کچھ اور ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہر سال آتا ہے تو ربیع الاول کا پیغام اور ربیع الاول کا میسج یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر مسلمان جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی خاطر مرنے مٹنے اپنی جان کی بازی لگا دینے کو سعادت سمجھتے ہیں، خوش نصیبی سمجھتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر سوچیں کہ کیا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن دنیا میں لے کر آئے تھے اس مشن کو پورا کرنے میں میں نے کیا اہم رول ادا کیا، میں نے کیا ذمہ داری ادا کی آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے اعتبار سے۔ یہ اصل سمجھنے کی بات ہے۔ تو اب سیرت نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے تھے دنیا والوں کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو دنیا کے ہر انسان ہر فرد تک پہنچانا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری اور مسلمان کا مشن ہے۔ اسی کی یاد دہانی کے طور پر اسی کو یاد دلانے کے لیے ربیع الاول کا مہینہ بار بار آتا ہے۔ آج کے زمانے میں تو اس کی اور زیادہ اہمیت بڑھ گئی، سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ان دونوں نے اسلام کو بدنام کرنے اور اسلام کے پاکیزہ چہرے کو بدنما بنانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ تو آج کے زمانے میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو ساری دنیا والوں کے سامنے رکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دنیا والوں کے سامنے دنیا والوں کے پاس لے کر آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسج تھا، جو مشن تھا، اس مشن کو دنیا والوں تک پہنچائے، صرف مسلمانوں تک نہیں ساری انسانیت تک پہنچائے، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو یا کلمہ نہیں پڑھتا ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اللہ کا نام لیتا ہو نہ لیتا ہو، ہر انسان تک اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پہنچانا۔ جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کو دینا چاہتے تھے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانا، یہی اصل
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مقصد ہے، اور اسی لیے ربیع الاول کا مہینہ بار بار آتا بھی ہے۔ تو آج بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان اسلام کو ریپریزنٹ کرے، اسلام کا تعارف کرائے، اسلام کا انٹروڈکشن ساری دنیا کے سامنے پیش کرے کہ اسلام کیا چیز ہے، مسلمان کیا چیز ہے، قرآن کیا چیز ہے، آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا چیز ہے۔ اور لوگوں کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، اسلام کے بارے میں لوگوں کے ذہن و دماغ میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، مسلمانوں کے تعلق سے جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اسلام کے تعلق سے جو مس انڈرسٹینڈنگ لوگوں میں ہے، اس مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کرے، ان غلط فہمیوں کو دور کرنا، اسلام پر اٹھنے والے اعتراضات کو ختم کرنا، ظاہر سی بات ہے کہ بہت اہم کام ہے، اور جتنا اہم کام ہے اتنی ہی بڑا ذمہ داری والا کام بھی ہے۔ تو اس کے لیے دو کام کرنے سب سے پہلے ضروری ہے۔ آج کے زمانے میں مسلمانوں کو ان دو کاموں کی کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم خود اسلام کو سمجھنے والے بنیں، اسلام کے احکامات سے ہم خود واقف ہوں، قرآن کے احکامات سے ہم خود واقف ہوں۔ اسلام کے بارے میں ہمیں خود معلوم نہیں تو ہم دوسروں کو کیا بتا سکتے ہیں، دین کے بارے میں ہمیں خود معلوم نہیں تو ہم دوسروں کو کیا بتا سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے، اسلام کے جاننے والے علماء ہیں، علماء سے رجوع کر کے اسلام کے احکامات کو جاننے کی کوشش کرے، قرآن کے پیغامات کو جاننے کی کوشش کرے، آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرے۔ جب یہ سمجھے گا، جب یہ جانے گا، پہچانے گا، تو اسلام کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے رکھنا بھی آسان ہوگا، اسلام کی تعلیمات کو سمجھنا بھی آسان ہوگا، سمجھانا بھی آسان ہوگا، اسلام کے صحیح تصویر کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا بھی آسان ہوگا۔ تو آج کے زمانے میں ہر مسلمان کو یہ کام کرنے کا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے مشن کو خود بھی پہچانے اور آپ لوگوں تک بھی پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا ہوتا تھا، کمزوروں یتیموں کے ساتھ آپ کس طرح کھڑے ہوتے تھے، بیواؤں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جانوروں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا ہوتا تھا، اللہ کو جو آدمی نہیں مانتا ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیسا ہوتا تھا۔ خود اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں، وہ تو بتانا ہی بتانا ہے، اللہ کے ایک برگزیدہ بندے اور انسان ہونے کے اعتبار سے بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم واقعات جو تھے ان کو بھی لوگوں کے سامنے پہنچانا، یہ بھی آج کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اس کلپ میں یہی بتانا مقصود تھا، یہی اصل ربیع الاول کا پیغام ہے، اور یہی حقیقی معنوں میں سیرت کو بیان کرنا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانے کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ محشر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔